یہ پروپیگنڈا لوگوں میں پھیلایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اہل بیت سے یا خاندان نبوت سے یا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نفرت کرتے تھے. تو کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جائیداد تھی اس میں حضرت بی بی سیدہ خاتون جنت کو حضرت ابوبکر صدیق نے حصہ نہیں دیا. ایسا لوگوں نے پروپیگنڈا کیا. دیکھیے کتنا بڑا ظلم ہے. ایک باغ تھا، حضور اس کے مالک تھے، اس فدق کا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو دبا دیا، نہیں دیا. اس طرح سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کے کردار کو لوگوں نے مسخ کرنے کی کوشش کی. اسی طرح سے کسی نے کہا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کو حکومت کے اندر، علی المرتضیٰ کو حکومت کے اندر جو منصب ملنا چاہیے تھا وہ نہیں دیا، اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ سب دور رہے. اس قسم کی باتیں کہی جاتی رہی ہیں. میں دو تین باتوں کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اور یہ بات صحیح ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے مالک تھے. وہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ خیبر میں حضور کے حصے میں آیا تھا. اس کا ایک حصہ حضور کو ملتا تھا. یہ مال غنیمت تھا. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ پیش ہوتا تھا. حضور اپنے تصرف میں لاتے تھے، اہل بیت کو بھیج دیتے تھے، سیدہ خاتون جنت کو دیتے، عطا فرماتے تھے. اور ازواج مطہرات جو ہیں وہ اہل بیت میں ہیں، ان کو عطا فرما دیتے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ نے اس کو روک دیا، اس حصے کو روک دیا. یہ کہتے ہیں لوگ بات بالکل صحیح ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ نے یہ فرمایا کہ یہ آپ کو وراثتاً منتقل نہیں ہوگا، یعنی یہ جائیداد یہ وراثتاً منتقل نہیں ہوگی. اس کی جو آمدنی وہ ملتی رہے گی، پہنچتی رہے گی، لیکن یہ کہ جائیداد آپ کے نام پر منتقل ہو جائے یہ نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وراثت تقسیم کرنے کا حکم تو ہے اسلام میں کہ وراثت تقسیم ہونی چاہیے. باپ مرتا ہے تو بیٹی کا بھی حصہ ہے اور بیٹے کا بھی حصہ ہے. بیٹوں کا ڈبل ہے، دوہرا ہے، اور بیٹی کا ایک ہے. 3 روپے ہیں، ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے تو 2 روپے بیٹے کو ملیں گے اور 1 روپیہ جو ہے وہ بیٹی کو ملے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد بھی حضرت سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا موجود تھی، ان کو ملنا چاہیے تھا، اور جو ازواج مطہرات بیویاں تھیں ان کو بھی ملنا چاہیے تھا. اب نے فرمایا وراثت منتقل نہیں ہوگی، یعنی یہ جائیداد جو ہے یہ وراثتاً منتقل نہیں ہوگی کہ آپ کے نام پر منتقل ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. حالانکہ آپ کی بیٹی حضرت بی بی عائشہ بھی تھی اور دوسری ازواج مطہرات بھی تھی. حصہ تو بیویوں کا بھی حصہ بنتا ہے اور بیٹی کا بھی حصہ بنتا ہے اور بیٹوں کا بھی حصہ بنتا ہے، وارث ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت مال اور دولت نہیں ہے. رسول اللہ کی وراثت جو ہے یہ مال، یہ مکان، یہ نہیں ہے. تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھا، وہ آیا کرتا تھا. حضور کی وراثت اگر یہ ہوتی تو اس کو تقسیم کر دیتا، لیکن یہ حضور کی وراثت نہیں ہے. آپ کو اس کا حصہ ملتا رہے گا مگر آپ کے نام پر منتقل نہیں ہوگی، اس لیے کہ جائیداد منتقل اس شخص کی ہوتی ہے جو شخص انتقال کر جائے. اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی ہیں، تو جب حیات النبی ہیں تو ان کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ نہیں ہو سکتی. اس لیے آپ کو حصہ نہیں ملے گا.
مگر جو روپیہ آتا ہے بیت المال کے ذریعے سے وہ آپ کو ملتا رہے گا، جائیداد منتقل نہیں ہوگی، اس لیے کہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ نحن معاشر الانبیاء، مشہور حدیث ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم انبیاء کا گروہ مقدس جماعت جو ہے، ہم نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں، نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم معاشر الانبیاء، انبیاء کی گروہ مقدس جماعت جو ہے یہ نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ان کا کوئی وارث ہوتا ہے۔ وراثت جو ہوتی ہے انبیاء کی وہ علم ہے، علوم نبوت، روحانیت، علوم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منتقل ہوتی رہی ہے، قیامت تک ہوتی رہے گی، لیکن جائیداد اس کی تقسیم ہوتی ہے جو مر جاتا ہے۔ اسی آپ نے دیکھا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بھی نکاح حرام تھا، نکاح نہیں کر سکتے، حالانکہ مسئلہ جو ہے وہ دوسرا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی بیوی کا انتقال ہو جائے، کسی شخص کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو شوہر کے انتقال کے بعد اس کو عدت پوری کرنی ہوگی، 4 مہینے 10 دن عدت پوری کرنے کے بعد اب وہ عورت آزاد ہے، جس سے چاہے نکاح کر لے، اس کو حق ہے۔ لیکن حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اللہ رب العالمین نے پہلے سے آیت اتار دی، پہلے سے رسول اللہ کی عزت و عظمت اور مقام مصطفیٰ کا تحفظ کیا۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، خبردار رسول اللہ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد رسول اللہ کی بیویوں سے نکاح نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارنے کے بعد اب وہ آزاد ہے، جب چاہے جس سے چاہے نکاح کر لے، اس کی مرضی ہے۔ لیکن رسول اللہ کی بیویاں نکاح نہیں کر سکتی، ہم ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ وَلَا أَن تَنكِحُوا، خبردار نبی کی بیویوں سے نکاح نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نکاح اس کی بیوی سے ہوتا ہے جس کا شوہر مر جاتا ہو۔ یہ رسول اللہ زندہ نبی ہیں، حیات النبی ہے، حیات النبی ہے، یا رسول اللہ حیات النبی ہے۔ ان اللہ عز وجل حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ عز وجل، اللہ رب العالمین نے زمین پر حرام فرما دیا کہ وہ زمین نبی کے جسم کو کھا نہیں سکتی۔ نبی زندہ ہے، رزق دیا جاتا ہے، نبی حیات ہے، ہر نبی حیات ہے، شہید بھی زندہ ہے، تو سبحان اللہ شہید زندہ ہے۔ لیکن شہید کی زندگی اور نبی کی زندگی میں اور موت میں فرق ہے۔ شہید کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے اگرچہ وہ زندہ ہے اللہ کے لیے، مگر یہاں انبیاء کی، نبی کی حیات حقیقی ہے کہ وہ اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ نبی زندہ ہے، شوہر زندہ ہے۔ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا۔ تو حضور پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ جو تھا وہ ویسے ملتا رہا، لیکن وراثتاً منتقل نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ زندہ تھے۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ، یہ تو تھی حضرت ابو بکر صدیق کی محبت، پیسہ دیتے تھے، بھیجتے تھے، ان کو جتنا بھی خرچ ہوتا تھا حضرت ابو بکر صدیق ان کو پیش کر دیا کرتے تھے، لیکن جائیداد منتقل نہیں کی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضاہ کا دور آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضاہ ان کا ایک مقام ہے،
یہ رسول اللہ کے بڑے عظیم المرتبہ صحابی ہیں، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے تھے. یہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھے. حضور نے دعا فرمائی. جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بہن کے گھر میں داخل ہوئے، قرآن شریف پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے دیکھا، مارنا شروع کیا جب ان کو معلوم ہوا کہ اسلام قبول کر لیا، اور اس کے بعد تھک گئے. ادھر یہ ان کو مار رہے تھے، ان کو تکلیف پہنچا رہے تھے کیونکہ بہن نے اسلام قبول کر لیا تھا. ادھر ارقم رضی اللہ عنہ وارضہ کے مکان میں بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کے مکان میں حضرت ارقم کہ یہاں حضور دن میں تشریف فرما ہوتے تھے صحابہ کی تربیت اور تعلیم کے لیے، اور مسلمانوں نے وہ مکان منتخب کیا ہوا تھا. چھپ کر سارے کام وہیں، سب لوگ وہیں جایا کرتے تھے چھپ چھپا کے تاکہ کافر دیکھ نہ لے. ارقم کے مکان میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہیں. اے اللہ، اللہم اعز الاسلام بعمر، اے اللہ اسلام کو حضرت عمر سے عزت عطا فرما. سبحان اللہ، اجابت کا صحرا. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ امام اہل سنت محدث مجدد بریلوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں اجابت کا صحرا، یعنی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا اللہم اعز الاسلام بعمر. اس میں دوسرے حصے میں دعا کے ابو جہل کا بھی ذکر ہے، لیکن پہلے حضرت عمر کا نام ہے. اے اللہ اسلام کو عمر سے عزت عطا فرما. دلہن بن کے نکلی دعائے محمد جیسی ہی حضور نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے قبول فرمایا کہ وہ عمر جو رسول اللہ کو اپنی تلوار سے قتل کرنے کے لیے نکلے تھے، تلوار ان کی گر گئی اور سر ان کا قدم مصطفیٰ میں پہنچ گیا اور مشرف اسلام ہو گئے. حضور کی دعا قبول ہوئی. رسول اللہ حضرت عمر مراد رسول تھے، ان کے لیے دعا فرمائی گئی. اب کتنا بڑا مرتبہ ہوگا حضرت عمر کا، جن کے لیے حضور فرما رہے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر، اے اللہ عمر سے اسلام کو عزت عطا فرما. کتنا مرتبہ ہوگا. وہ عمر رضی اللہ عنہ وارضہ ان کے بیٹے آئے، معتبر روایات بھی یہی ہے. ان کے بیٹے تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ ابا جی آج امام حسین مجھ پر بہت ناراض ہوئے. ہم میں آپس میں دوستی ہے لیکن غلط فہمی پیدا ہو گئی، وہ مجھ پر ناراض ہوئے اور مجھے ایک بات سے بڑی خلش ہے کہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ چل چلو تمہارا باپ بھی ہمارا غلام ہے. اچھا پھر کیا ہوا؟ اب مجھے یہ سن کر بڑا وہ ہوا کہ انہوں نے اس طرح سے آپ کے متعلق فرمایا. ان کا اچھا انہوں نے کہا ہے، ان کو صحیح یاد ہے؟ ان کا جی یاد ہے. ان کا اچھا تو پھر ان کی خدمت میں جانا اور کہنا آپ نے میرے ابا کے متعلق یہ کہا ہے، اگر آپ نے ذرا ہمت ہے تو لکھ کر تو دے دیجیے. یہ گئے وہاں گئے جانے کے بعد کہا ان سے، انہوں نے کہا ہاں بالکل میں نے کہا ہے، تم بھی تمہارا باپ بھی ہمارے گھر کے غلام ہو. جب امام حسین نے یہ کہا تو انہوں نے کہا اچھا لکھ کر دے دیجیے. لکھ دیا. یہ تحریر لے کر حضرت عمر کی خدمت میں یہ حاضر ہوئے مدینہ منورہ میں. یہ مدینہ منورہ ہی کا واقعہ ہے اس لیے کہ وہ سب وہیں رہتے تھے. تحریر لے کر وہاں حاضر ہوئے. ان کا ابا جی یہ تحریر دے دی ہے. ان کا کہا بیٹا اس تحریر کو میں حفاظت سے رکھ رہا ہوں، یاد رکھنا جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن میں اس کو شامل کر دیں. دیکھو یہ ہے صحابہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے. بعد میں لوگوں نے اپنے ذاتی مقاصد مخصوص مفادات کے لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق یہ تاثر دیا کہ صحابہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے، حالانکہ یہ غلط ہے، جھوٹی روایات ہیں. افسانے لوگوں نے گھڑ لیے ہیں اور افسانے گھڑنے کی لوگوں کو عادت ہے. اب جیسے آج کل لوگوں نے افسانہ ایک گھڑ لیا ہے
کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ وارضاہ کہ محرم میں جب حضرت کا مہینہ ہو تو بی بی سید فاطمہ کی بھی کہانی پڑھی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اچھا بھائی، حضرت بی بی فاطمہ کی کہانی کیا ہے؟ کیا بلا ہے بھائی؟ یہ بتاؤ وہ کیا چیز ہے؟ کس بزرگ نے لکھی ہے کتاب؟ کون سے عالم دین نے، کسی مستند عالم نے لکھی ہے؟ کیا کتاب ہے؟ کہانی کی کتاب ہے، بازاروں میں ملتی ہے، روپے 2 روپے کے اندر مل جاتی ہے، تو ہر ایک بیچارہ اس کو خریدتا ہے۔ ان کا کہانی، لکڑہارے کی کہانی، اس کی بیوی کی کہانی۔ اللہ اکبر! حضرت بی بی فاطمہ سے سبق لینے کے لیے حضرت بی بی فاطمہ کو رسول اللہ نے اس کی خدمت میں بھیجا تھا۔ اللہ اکبر! ذرا آپ غور فرمائیے، یعنی حضرت بی بی فاطمہ کی سیرت اتنی نامکمل ہے کہ ان کو رسول اللہ کے در سے تو کچھ ملا نہیں، لکڑہاری کی بیوی سے ان کو سبق لینے کا ضرور تھا۔ ذرا بتائیے آپ، کیا افسوس ہوتا ہے لوگوں کی عقلوں پر، پردہ پڑ گیا ہے۔ اس سے بڑی توہین سیدہ خاتون جنت کی، اس سے بڑی توہین اور کوئی ہو سکتی ہے؟ اور اس کو پڑھنے سے کیا ثواب ملے گا بھائی؟ اگر ثواب ملتا ہے تو قرآن کے پڑھنے سے ثواب ملے گا، ثواب اگر ملے گا تو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے سے ثواب ملے گا۔ یہ مختصر چیز مسلمانوں کو، ایمان والوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو بےہودہ روایات پھیلائی جا رہی ہیں، ان بےہودہ روایات سے ایمان بھی، عقیدہ بھی خراب ہوتا ہے، اور اہل بیت رسول اللہ کی، سیدہ خاتون جنت کی توہین ہوتی ہے۔ لیکن بس وہ ہمارے یہاں بھی اہل سنت میں بہت بڑی جہالت ہے۔ اہل سنت میں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کہانی جو ہے، لکڑہاری کی کہانی، یہ بڑی مقدس کتاب ہے، اس کے پڑھنے سے دینی مرادیں بر آتی ہیں، اس کے پڑھنے سے پتہ نہیں کیا کیا رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے کبھی یہ سوچا کہ رحمتوں کا نزول قرآن پڑھنے سے ہوتا ہے، نہ کہ لوگوں کی گھڑی ہوئی حکایتوں کے پڑھنے سے ہوتا ہے؟ رحمتوں کا نزول سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کلمات ادا ہوئے ہیں، ان کے پڑھنے سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ رحمتوں کا نزول اولیاء کاملین کے ذکر سے ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول اہل بیت کے ذکر سے ہوتا ہے۔ لیکن جس میں توہین اہل بیت کا پہلو نکلتا ہو، اس میں رحمتوں کا نزول کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن بہرحال لوگ کرتے ہیں۔ تو مطلب میرے عرض کرنے کا یہ تھا کہ امام علی مقام، امام سید الشہداء، شہید کربلا رضی اللہ عنہ وارضاہ کا میسج، پیغام کیا تھا؟ کربلا کا پیغام کیا ہے؟ وہ کہا کربلا کا پیغام یہ ہے کہ تعزیہ بناؤ، یہ ہے کربلا کا پیغام۔ اچھا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو کیا کربلا میں جب یہ لوگ گئے تھے تعزیہ ساتھ لے کے گئے تھے؟ یا کربلا سے جب واپس آئے تھے، دمشق گئے تھے، مدینہ منورہ گئے تھے، تو واپسی شہادت کے بعد تو کیا تعزیہ لے کے گئے تھے؟ وہ کربلا کا پیغام یہ ہے کہ قبر بناؤ، چادر چڑھاؤ، جلیبی چڑھاؤ، اور آپس میں بھنگڑی چرسی، آپس میں پیسے بانٹ لو۔ یہ ہے کربلا کا پیغام۔ توبہ توبہ، استغفر اللہ۔ ذرا آپ سوچئے، کیا امام علی مقام امام حسین نواسہ رسول نے، جس کا ایک قطرہ خون جو ہے وہ پوری امت کا خون ایک طرف، اور نواسہ رسول کا ایک قطرہ خون ایک طرف، اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ پوری امت کا خون، تو وہ عظمت تھی۔ تو یہ خون جو کربلا کے میدان میں گرا ہے، وہ اس لیے گرا تھا کہ امت جو ہے وہ تعزیہ بنائے، امت جو ہے امام حسین کی قبر بنائے اور اس قبر کی پوجا کرے اور اس قبر کے اوپر پھول چڑھائے، اپنے ہاتھوں سے قبر بنائے، اپنے ہاتھوں سے پھول چڑھائے، اپنے ہاتھوں سے لوبان جلائے، اس پہ جلیبی چڑھائے، اور اس کے بعد خود ہی کھا جائے اور پیسے رکھ کے چرس پی لے اور ہیروئن پی لے، اور فرصت اگر مل جائے تو اس تازیوں کو کباڑا بنا کے اٹھو کماڑی میں ڈالی آؤ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ گھر پہ لے آؤ، اگلے سال پھر کام آئے گا، پھر چندہ ہوگا، پھر پیسے آئیں گے، پھر چرس کا پیسہ ملے گا، پھر ہیروئن پینے کا موقع مل جائے گا۔ کیا کربلا کا یہ پیغام ہے؟ خود سوچیے آپ ٹھنڈے دل سے کہ کربلا کا یہ پیغام ہے کہ تاشے بجاؤ، ڈھول بجاؤ۔ کبھی ڈھول تو شادیوں میں بجتے ہیں، ہمارے زمانے میں ہمارے یہاں رواج یہی ہے، اور ساری دنیا میں رواج یہی ہے کہ شادی اور خوشی کا موقع ہوتا ہے ڈھول بجاتے ہیں۔
تو کیا کربلا کا پیغام یہ ہے کہ ڈھول بجاؤ؟ شاد ڈھول بج رہا ہے اور بھنگڑا ڈال دیا. بھئی بھنگڑا کیا ہوتا ہے؟ کربلا کا پیغام یہ ہے کہ بھنگڑا ڈالو، یعنی خوشی. بھنگڑا ڈالنے کا مطلب خوشی ہوتی ہے. تو خوشی تو کیا امام عالی مقام کی شہادت کی خوشی ہے؟ امت کے لیے اس سے بڑا غم کوئی نہیں ہے جس دن شہادت امام حسین ہوئی. اس سے بڑا غم کوئی نہیں تھا امت کے لیے، اس لیے کہ امام مظلوم تھے. رسول اللہ کے وہ نواسے شہید کیے گئے کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر اپنے دوش مبارک پر سوار کرتے تھے، ان کو شہید کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے تھے، گود میں رکھتے تھے، اپنی گود میں کھلاتے تھے، سجدے میں اگر ہوتے تھے اور امام حسین بچے سے کھیلتے ہوئے آپ کی پیٹھ پر پشت مبارک پر چڑھ جاتے تھے تو رسول اللہ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ امام گر جائیں. یہ محبت تھی، یہ تعلق تھا. تو کیا امام عالی مقام نے کربلا کے اندر جو شہادت دی، رسول اللہ کے نواسے کی شہادت، اس کا صرف اتنا ہے کہ تاشے بجا دیے، ڈھول بجا دیے، اس کا حق ادا کر دیا، لو بھائی حق ادا ہو گیا. امام حسین رضی اللہ عنہ وارضہ کی شہادت کا پیغام صرف یہی ہے کہ 2000 4000 20000 10,000 پیسہ خرچ کر لو اور ڈھول تاشے بجا دو اور قبر بنا لو. اب تو جھوٹی قبر بنانے کا رواج ہو گیا. مجھ کو پاکستان آئے ہوئے اب 53 سال ہو گئے تقریباً. بہت سی جگہ میں دیکھتا ہوں وہاں کوئی مزار تو کبھی تھا نہیں، اب جو دیکھتا ہوں تو وہاں مزار بنا ہوا ہے. بھئی یہ کس کا ہے؟ اور یہ اللہ کے ولی تھے. اچھا بھئی کیسے بن گیا مزار شریف؟ آپ کو کیسے پتا کہ یہ اللہ کے ولی تھے؟ ان کا مجھے خام میں زیارت ہوئی تھی، اور جو یہ کہہ رہا ہے مجھے خام میں زیارت ہوئی تھی اس کے منہ سے بدبو آ رہی تھی. معلوم جیسے چرس پی کے آیا ہے، یہ شراب پی کے آیا ہے، یہ ہیروئن پی کے آیا ہے. وہ حیدرآباد ایک زمانے میں جایا کرتا تھا تو نیا نیا روڈ ابھی یہ بنا تھا، یہ ہائی وے سر 1962 میں، تقریباً 62-63 میں یہ حیدرآباد کا ہائی وے بنا. کوئی کبھی مزار نہیں دیکھا. کئی دفعے گئے، ایک دن جو ہم جا رہے تھے دیکھا جھنڈے لگے ہوئے. اچھا، اور 2-4 آدمی وہاں بیٹھے ہوئے، بڑی بڑی مونچھیں ہیں ان کو وہ تاؤ دے رہے ہیں، داڑیاں ان کی منڈی ہوئی ہیں، مونچھیں ان کی بہت بڑی بڑی. جب دور سے ہم نے دیکھا میں نے کہا بھائی مزار شاید معلوم ہوتا ہے، تو دیکھتے ہیں کون ہے. شاید کوئی تازہ مزار بنا ہوگا، کوئی اللہ کے ولی ہوں گے. تو جھنڈا ونڈا لگا ہوا ہے، چلو بھائی چلتے ہیں. گاڑی روک لی. ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہاں سے ہم کئی مرتبہ گزرے ہیں، اگرچہ روڈ ابھی بنے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے، 8-10 مہینے ہوئے ہیں، لیکن یہ مزار شریف جو ہے یہ ہم نے نہیں دیکھا تھا، یہ اب دیکھا. کہاں یہ اللہ کے ولی کا مزار ہے. اچھا. اس نے ہم کو بھی نہیں پہچانا اور نہ ہم ظاہر ہے نہیں پہچانتے تھے. تو میں نے کہا کہ بھی اللہ کے ولی ہیں، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو وہ صاحب فرمانے لگے میں نے خواب میں دیکھا تھا. اچھا سبحان اللہ. ایسے آدمی جو فاسق ہوں، فاجر ہوں، شرابی ہوں، بدکار ہوں، چرسی ہوں، بھنگڑی ہوں، اہل سنت و جماعت کے حصے میں یہی لوگ آئے ہیں، کوئی اور نہیں ہے، کوئی اللہ کے نیک بندے نہیں ملتے. یعنی ہم لوگوں کے کھاتے میں یہی بد کردار لوگ آ جاتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی آپ کو کیسے پتا؟ کہنے کہ خواب میں دیکھا تھا، یہ اللہ کے ولی نے فرمایا میری قبر یہاں ہے، تم مجاور بن جاؤ. اب ہم نے دیکھا وہاں وہ رکھے ہوئے تھے، چندے کے بکسے رکھے ہوئے تھے اور لوگوں سے چندہ لیا جا رہا تھا. اور اس کے بعد میں نے کہا سبحان اللہ، ان بزرگ کو اگر کوئی خواب میں یہ بزرگ کسی کو بتانا بھی چاہتے تھے تو اسی کو بتایا. کوئی اللہ کا نیک بندہ، مسجد کا پیش امام، قاری صاحب، حافظ صاحب، عالم دین، کوئی ایسا نہیں ملا اللہ کا بندہ کہ جو یہ بزرگ اس سے فرمانے دے کہ بھائی میں یہاں دفن ہوں اور میری قبر پہ ذرا فاتحہ واتحہ پڑھ لو اور قبر کی حفاظت کرو. لوگوں نے جال سازی، کاروبار، یعنی دین میں اور مذہب میں بھی کاروبار، لوگوں کو دھوکہ دینا،
جھوٹی قبریں بنانا اور جھوٹی قبر بنا کر خود مجاور بن جانا اور اپنی آمدنی کا ذریعہ بنا لینا اور اس پہ قبضہ کر لینا. اب آپ دیکھیں بہت سے مزارات ہیں، شارع فیصل پر آپ چلیں، وہ مزار شریف ہے شارع فیصل پر، وہ ڈیفنس ایریا بھی ہے، بالکل سر راہ بالکل روڈ پر مزار شریف ہے. وہاں آپ دیکھیں چرسی بیٹھے ہوئے ہوں گے، بھنگڑی بیٹھے ہوئے ہوں گے. اسی طرح سے غازی عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر آپ جائیں، 1,08,00,000 روپے کی سالانہ آمدنی کا مزار ہے. نہ وہاں کوئی مدرسہ ہے، نہ دارالعلوم ہے، نہ قرأت کا کورس ہے، کچھ نہیں. سارا پیسہ اوقاف والے کھا جاتے ہیں. ایسا کھاتے ہیں اور ہضم کرتے ہیں کہ ڈکار بھی نہیں لیتے. 1 کروڑ روپیہ کہاں چلا گیا؟ آنے جانے والوں کے لیے کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں. سارا پیسہ جو ہے اوقاف ڈپارٹمنٹ کھا جاتا ہے. یہ چور، بیوروکریسی، افسر شاہی بزرگوں کے مزارات پر مسلط ہے، اور وہاں چرسی اور بھنگڑی قاضی عبداللہ شاہ صاحب کے مزار پر بیٹھے ہوئے ہیں. آنے والا دیکھنے والا یہ کہتا ہے لو بھائی یہ ہیں اہل سنت و جماعت، تعارف کراتے ہیں، یہ ہیں اہل سنت و جماعت، دیکھو بھائی یہ ہے. اسی طرح سے تازیوں پہ ہم نے قبریں بنانی شروع کر دی. بھائی تازیوں کی قبر کہیں کی بنی؟ امام حسین کی قبر. تو بھائی کتنی قبریں امام حسین کی بناؤ گے؟ ہزاروں تازیے نکلتے ہیں. تو خیر تازیوں کا رواج تو یہی بر صغیر میں ہے اور کہیں نہیں ہے. کسی عرب مسلمان ملک میں، سودان میں گیا ہوں، الجزائر، تیونس، مراکش اور ترکی اور خاص عراق میں بھی کہیں نہیں، کوئی تازیہ نہیں نکلتا. ایران میں بھی کوئی نہیں نکلتا. یہ اہل سنت و جماعت میں یہاں کی بیماری ہے. ہمارے جتنے بھی برادر ہیں اہل سنت و جماعت، یمن میں ہو، مصر میں ہو، الجزائر میں ہو، سودان میں ہو، کہیں بھی کوئی تازیہ نہیں نکلتا. امام حسین کا ذکر ہوتا ہے، مجلسیں ہوتی ہیں، لوگ بیٹھتے ہیں ادب و احترام سے، جیسے ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. امام عالی مقام کا ذکر ہوتا ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے، صلاۃ پڑھی جاتی ہے، تسبیح پڑھی جاتی ہے، صلاۃ و سلام ہوتا ہے، جلسہ ختم ہو جاتا ہے. یہ تمام چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں مصر میں، سودان میں، سب اہل سنت و جماعت ہیں. درود ہوتے ہیں، سلام ہوتے ہیں، امام عالی مقام کا ذکر ہوتا. نہ تعزیے ہوں گے، نہ سینہ کو بھی ہوگی، کچھ نہیں ہوتا. یہ سب خرافات ہم لوگوں میں آ گئی ہے. وہاں مزاروں پر اگر آپ تشریف لے جائیں، میں نے اپنی زندگی میں ظاہر ہے جہاں بھی جاتا ہوں تو مزارات پر جاتا ہوں، حاضری دیتا ہوں. مصر ہے، سودان ہے، شام ہے، اردن ہے، فلسطین ہے، حجاز مقدس ہے، ترکی ہے. سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وارضا ہیں، حضور کے صحابی، میزبان رسول، جن کے مکان میں حضور نے قیام فرمایا. سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وارضا کا مزار استنبول میں ہے. آپ جا کے دیکھیں. اللہ اللہ، متعدد بار میں حاضر ہوا ہوں. جب بھی ترکی سے گزرتا ہوں یورپ جانے کے لیے تو ضرور وہاں جاتے ہوئے، یا تو آتے ہوئے یا جاتے ہوئے، فاتحہ پڑھ کر دربار میزبان رسول میں حاضری دے کر پھر جاتا ہوں آگے. کبھی میں نے کسی کو چرسی بھنگڑی کو وہاں نہیں دیکھا. یہ ساری خباثت جو ہے، یہ ایک سازش کے تحت ہم اہل سنت و جماعت کو بدنام کرنے کے لیے یہ داخل کر دی گئی ہے کہ دیکھیے صاحب یہ ہیں اہل سنت و جماعت. تو جھوٹی قبریں بنا لیتے ہیں، تازیوں پہ جھوٹی قبریں بن جاتی ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی نبر اللہ مرقدہ فتاوی رضویہ میں انہوں نے حدیث نقل کی کہ جس شخص نے جھوٹی قبر بنائی، جھوٹی قبر جس شخص نے بنائی، اللہ تبارک و تعالی کی اس پر لعنت ہے. لعنت ہے اس پر جس نے جھوٹی قبر بنائی. اب یہ جتنے لوگ تازیوں کے اندر جھوٹی قبریں بناتے ہیں، اہل سنت و جماعت، تازی اہل سنت و جماعت نکالتے ہیں، ہم ہی لوگ نکالتے ہیں. ہماری اہل سنت و جماعت کی جو برادری ہے وہی تازی نکالتی ہے. یہی جھوٹی قبریں بناتے ہیں، یہی اس پہ جلیبیاں چڑھاتے ہیں. جیسے قبر والے جو ہے ان کو بھوک لگ رہی ہے، جلیبی کھانے کی دل چاہ رہا ہے، ان کا معاذ اللہ، توبہ توبہ، یہ قبریں چاروں طرف بنا دیتے ہیں. مذاق اڑوانا ہے، دین کا مذاق ہے. کربلا کا یہ پیغام نہیں ہے. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے لعنت فرمائی ایسے لوگوں پر جو جھوٹی قبریں بناتے ہیں اور اس کو اپنی آمدنی کا ذریعہ بناتے ہیں. اس میں مجاور بن کے بیٹھ جاتے ہیں جھوٹی قبر پر اور پیسے لوگوں سے وصول کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکے دیتے ہیں. اور وہاں نہ وہاں کوئی قبر ہے نہ کوئی مردہ ہے.
یہ ساری خرافات، کیا کربلا کا پیغام یہی تھا؟ نہیں، بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے آسان رستہ اختیار کر لیا۔ کربلا کا پیغام یہ تھا کہ کلمہ حق بلند کرو، اگر حکومت وقت شرابیوں اور زانیوں کی ہے تو اس کے خلاف کھڑے ہو جائے۔ یہ کربلا کا پیغام، وہ کربلا کا پیغام یہ بڑا سخت پیغام ہے۔ اس پیغام پر تو عمل ہوتا نہیں، تو بس صرف پیغام یہی ہے کہ شربت پی لو، امام حسین کی نیاز کھا لو اور تعزیہ بنا لو، چندہ کر لو، اس کے نام پر کچھ کھا لو اور بٹور لو، تو سال بھر کی آمدنی کا ذریعہ ہو جائے۔ ہو ہا کر لو، شور مچا دو، طبل بجا دو، اور یہ بجا دو اور وہ بجا دو۔ یہ ہے ہو ہا میں کربلا کا جو سارا حسن تھا، کربلا کا جو جمال تھا، کربلا کا جو پیغام تھا، کربلا کا جمال یہ ہے کہ رسول اللہ کے دین کا جمال باقی رہے، خود کا جمال ختم ہو جائے، جمال رسول قائم رہے، جمال اسلام قائم رہے۔ کربلا کا پیغام یہ تھا کہ روشنی، ظلمت ختم ہو، ایسی روشنی ہو کہ جس میں اہل حق کے قافلے اس منزل کو دیکھتے رہیں کربلا کی، اور قیامت تک اللہ کے حضور میں پہنچ جائیں، اللہ کی رضا کو حاصل کرتے رہیں۔ یہ کربلا کا پیغام تھا، کلمہ حق بلند کرو۔ اب ہمارے یہاں افسر شاہی کے لوگ ہیں، شرابی پیتے ہیں، اور بے شرم افسر شاہی پیسے کمانے کے لیے جگہ جگہ شراب کی دکانیں کھول رہی ہے۔ بھی آپ نے دیکھا نا، پھر 1997 میں 99 میں سندھ کی حکومت تھی، جگہ جگہ لائسنس شراب کی دکانیں کھول رہی تھی اور پیسے کما رہے تھے، وزیر اور سفیر اور چیف منسٹر اور وزیر اعلیٰ پیسے کما رہے تھے۔ اس زمانے میں آپ نے تقریر سنی ہوگی، میں بھی اس زمانے میں تقریروں میں کہتا تھا کہ بے شرم حکومت ہے، بے غیرت وزراء ہیں کہ جو دن دہاڑے اسلامی ماحول میں مسلمانوں کے ملک میں شراب کے لائسنس دیتے ہیں۔ آج بھی شراب کے لائسنس کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، شراب ملتی ہے۔ بے شرم لوگ ہیں، بیوروکریسی ہے، افسر شاہی ہے، رشوتیں لیتی ہے، رشوتیں لینے کے بعد یہ باور کراتے ہیں کہ نہیں صاحب اس سے آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ سارا اسی پر چلتا ہے۔ افیم کا ٹھیکہ دے دو، شراب کا ٹھیکہ دے دو، اور فلاں کا ٹھیکہ دے دو، اور چرس کا ٹھیکہ دے دو، اور افیم کا ٹھیکہ دے دو، یہ سارا کاروبار اسی سے چلتا ہے۔ تو قطعاً حرام ہے۔ جو شخص شراب پیتا ہے، رسول اللہ سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے قیامت کے دن جام کوثر سے محروم رہے گا، شرابی۔ اب یہاں رسول اللہ کی امت کے لیے شیطانوں نے، افسر شاہی نے اور حکومت نے دکانیں شراب کی کھولی ہوئی ہیں، لائسنس کے اوپر ہو رہا ہے۔ بھئی کس کو لائسنس دے رہے ہو؟ کیوں لائسنس دے رہے ہیں آپ؟ کس نے کہا ہے؟ ان کو صاحب غیر مسلموں کو دے رہے ہیں۔ غیر مسلموں کے لیے کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ مسلمان حکومت غیر مسلموں کو شراب پلائے گی؟ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ کس میں اجازت لکھی ہو؟ بتاؤ بھائی۔ کوئی جواب نہیں ان کے پاس، خاموش ہو جاتے ہیں۔ نہیں صاحب وہ غیر مسلم اقلیت ہے، اس غیر مسلم اقلیت کی دلداری کے لیے خود غیر مسلم اقلیت کہتی ہے کہ ہم شراب نہیں پینا چاہتے، شراب نہیں پینا چاہتے، ہم کو شراب کا لائسنس نہیں چاہیے۔ لیکن جو بدکار، جو شرابی مسلمان جو حکومت میں ہیں، وزیر ہیں کہ سفیر ہیں اور بیوروکریسی میں ہیں، وہ شرابی ہیں اور بدکار ہیں، اپنی شرابیں پینے کے لیے دکانیں کھلوا دیتے ہیں اور غیر مسلموں کی آڑ میں خود شرابیں پیتے ہیں، ان کے نام پر لائسنس بنوا لیتے ہیں، اپنے لیے سب دکانیں کھول لیں۔ یہ عالم ہے۔ اس طرح سے اسلام اور مسلمانوں کے اخلاق کو رسوا بدنام کیا جا رہا ہے۔ وہ شراب جو حرام ہے، تو یزید شرابی تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کے کربلا کا پیغام یہ تھا کہ جو شخص بھی مسلمانوں کا حکمراں ہے، اگر وہ شرابی ہے، یزید ہے۔ اب یزید کو دیکھنا چاہتے ہو؟ دل تو نہیں چاہتا یزید کو دیکھنے کا، لیکن اگر دیکھنا چاہتے ہو تو جو بھی شراب پیتا ہے وہ یزید ہے، اس لیے کہ یزید بھی شراب پیتا تھا۔ اور امام عالی مقام کربلا کا پیغام یہ تھا کہ مسلمانوں کا حکمراں شرابی نہیں ہونا چاہیے۔
یزید اور کیا کرتا تھا؟ کبھی آپ نے اس پر سوچا؟ امام حسین کا کیا جھگڑا تھا؟ جائیداد کا جھگڑا تھا؟ نہیں تھی. کوئی شادی بیٹی کی لین دین اور شادی کا جھگڑا تھا؟ بالکل نہیں، کوئی نہیں. حضرت امام حسین کا یزید سے کوئی جھگڑا نہیں تھا. نہ شادی کا تھا، نہ بیاہ کا تھا، نہ زمین کا تھا، نہ زمان کا تھا، نہ مکین کا تھا، نہ مکان کا تھا، نہ پیسے کا تھا، نہ روپے کا تھا، نہ شرفی کا تھا. یزید سے یہ جھگڑا نہیں تھا کہ تم میری تنخواہ بڑھاؤ. ان کی کوئی تنخواہ تو تھی نہیں، وہ یزید کے نوکر تھوڑے ہی تھے. یزید سے جھگڑا کیا تھا؟ کربلا کا پیغام کیا ہے؟ یزید سے جھگڑا یہ تھا کہ وہ شرابی تھا، اور شرابی بدمست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی گدی خلافت، مسلمانوں کے امیر، مسلمانوں کا حاکم نہیں بن سکتا. جس کو اپنا ہوش نہ ہو وہ قوم کے لیے ہوش میں کیا کام کر سکتا ہے؟ اس کو اپنا ہی ہوش نہیں، وہ شرابی ہے. یزید شراب بھی پیتا تھا، یزید ڈانس بھی کرواتا تھا، ناچنے والی لڑکیاں بھی تھیں، ناچنے والی لڑکیاں بھی تھیں، گاتی تھیں، ناچتی تھیں. رات کو شراب پیتا تھا اور لڑکیوں کا ڈانس دیکھتا تھا. آج بھی ٹیلی ویژن پر مسلمانوں کی لڑکیاں ناچ رہی ہیں، اور یزیدی افسر شاہی، یہودیوں کے ایجنٹ اور دلال، بیوروکریسی، ٹیلی ویژن میں یہ خبیث بیٹھے تھے، یہ شیطان، ہندوؤں کے ایجنٹ، یہودیوں کے ایجنٹ مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کو نچوا رہے ہیں، اور غیر مسلم بھی تماشا دیکھ رہے ہیں، اور مسلمان بھی تماشا دیکھ رہا ہے. کوئی مسلمانوں کی بہو بیٹی ناچ نہیں سکتی، حرام ہے، حرام ہے. ناچنا اور گانا، رقص و سرود کی محفلیں، یہ سب حرام ہے. اور نئے نئے گروپس نکل کے آ گئے ہیں. کسی نے نام رکھ لیا ہے جنوب گروپ، جنوب پاگل. بھلا بتاؤ، پاگل، جنوب گروپ پاگل. وزیر اعظم سے میں نے کہا تھا بہت پہلے، جس زمانے میں یہ شروع ہوئے تھے، اور لوگ موجود ہیں، موجودہ اس حکومت کے وزیر داخلہ بھی موجود ہیں، وہ بھی موجود ہیں، وزیر امور مذہبی چودھری شجاعت صاحب، راجہ ظفر الحق بھی سب موجود تھے. ان کے سامنے میں نے کہا تھا کہ یہ کیا آپ نے محترم، یہ کیا آپ نے یہ گروپ بنا دیے ہیں، ناچنے والے، گانے والے، لڑکے لڑکیاں، یہ تو سب یہود و نصارہ کی تہذیب ہے، تمدن ہے، ثقافت ہے، اسلام میں حرام ہے. یہ مسلمان بہو بیٹی ناچتی نہیں، تو یہودی کی بیٹی ناچتی ہے، ہندو کی بیٹی ناچتی ہے، مسلمانوں کی بیٹی نہیں ناچتی. یہ تو طوائفیاں، کنجریاں، بازاری عورتیں ناچتی ہیں. ایمان والوں کی بیٹیاں ناچتی نہیں ہیں. ایمان والوں کی بیٹیاں ناچ کر، گا کر لوگوں کو اپنی طرف مائل نہیں کرتی. ایمان والوں کی بیٹیاں اپنے گھروں میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، جس سے رحمت کے فرشتے اترتے ہیں. یہ ایمان والوں کی بیٹیاں ہوتی. یہ تو بدکار لڑکیاں ہیں. پورے قوم کو، معاشرے کو یہ ٹیلی ویژن، یہودیوں کا ٹیلی ویژن، مسلمانوں کا ٹیلی ویژن نہیں کہلایا جاتا. اور اگر کوئی کہے کہ صاحب اس میں قرآن شریف بھی ہوتا، نعت شریف بھی ہوتی، تو قرآن شریف اور نعت شریف تو آپ کو معلوم نہیں ہے. اب تو قرآن شریف اور نعت شریف آل انڈیا ریڈیو بھی ہوتی ہے. قرآن شریف اور نعت شریف اگر آپ کو سننی ہے تو اسرائیل کے ریڈیو بھی ہوتی ہے. قرآن شریف کی تلاوت ہوتی ہے یہودیوں کے ریڈیو پر. قرآن شریف اور نعت شریف اگر آپ کو سننی ہے تو برطانیہ کے اندر بھی بہت سے ریڈیو اسٹیشن کھل گئے ہیں جہاں جہاں قرآن شریف کی تلاوت ہوتی ہے. قرآن شریف کی تلاوت اگر آپ کو سننی ہے تو کینیڈا کے اندر ٹیلی ویژن چینل ایسے ہیں کہ جہاں پر قرآن شریف کی تلاوت ہوتی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت بھی ہو، اور قرآن شریف کی تلاوت کے بعد اور نعت شریف کے بعد مسلمان لڑکی ناچ رہی ہو. یہ اللہ کے غضب کو اور قہر کو دعوت دینا.
اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا پچھلی حکومتیں ختم ہو گئی. کیوں ختم ہو گئی؟ اللہ کا قہر اترا. کون کہتا ہے؟ جہاں ناچ گانا ہو، بے حیائی ہو، فحاشی ہو، اور کیبل کے ذریعے سے گندی گندی فلمیں دکھائی جا رہی ہوں تاکہ مسلمانوں کا معاشرہ تباہ ہو جائے، ایسے پر اللہ کی لعنت ہے. ایسے ماحول پر اللہ کا غضب، اللہ کی طرف سے پھٹکار برستی ہے. کون فرماتا ہے؟ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، مسلمانوں میں فحاشی اور عریانی آئے، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی بہو بیٹیاں ناچیں اور گائیں، لوگوں کے دل لبھائیں، حرام کاریوں کے اڈے کھولیں، فحاشی اور بے حیائی پھیلائیں، ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آ کر رہے گا. لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. ان پر دردناک عذاب. عذاب علیم کا مطلب دردناک عذاب. اب بولو بھائی، اس سے بڑا دردناک عذاب کوئی ہوگا کہ ایک ملک کا وزیر اعظم ہو اور اس کے بعد 10 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے؟ یہ عذاب ہے یا نہیں؟ یہ عذاب ہے. اور یہ بھی عذاب ہے کہ بعد میں وہ ملک بدر ہو جائے، یہ بھی عذاب ہے. اس سے بڑا عذاب کوئی ہوگا کہ دریاؤں میں روانی ختم ہو گئی، پانی رک گیا. وہ تو کچھ اللہ کے نیک بندے ہیں جو صبح و شام دعا کرتے ہیں تو تھوڑا بہت پانی مل رہا ہے. آپ سندھ میں جا کر لوگوں سے معلوم کریں، بہت سے مقامات پر بڑی مشکل سے اب پینے کا پانی ملتا ہے، کھیتوں کے لیے پانی نہیں ملتا. کیا ہو گیا؟ یہ عذاب الہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمتوں کے دروازے بند کر دیے اس لیے کہ ملک میں زنا اور حرام اور شراب، بدمستی، بسنت کے نام پر عیاشی. لاہور میں ایک قلعہ ہے، بسنت کے نام پر ساری رات اس قلعے میں، بادشاہی مسجد کے سامنے جو قلعہ ہے، ساری رات اس قلعے میں مسلمان لڑکے اور لڑکیاں ڈانس کرتے رہے، شرابیں پیتے رہے. اور دوسری جانب احمد آباد میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے. سرحد پر، پاکستان کی سرحد پر فوجیں کھڑی ہوئی ہیں، مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے. 6000 مسلمان زندہ جلا دیے گئے. میرے خود احمد آباد کے مسلمان سے بات ہوئی ٹیلی فون پر ابھی حال ہی. ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کچھ نہ پوچھیے، جو حال گزر رہا ہے کیا بتائیں آپ. اب تک 6000، کم سے کم 5000 اور زیادہ سے زیادہ 6000 مسلمان مردوں اور عورتوں اور بچوں کو ہندو درندوں نے زندہ جلا دیا. مسجدیں جلائی جا رہی ہیں، مسلمان جلائے جا رہے ہیں. لیکن سبحان اللہ، وہ مسلمان بھی ہندوستان کا اپنے ایمان میں کتنا مضبوط ہے کہ اس نے ہندو حملہ آوروں سے یہ نہیں کہا کہ ہم کو مت مارو، ہم ہندو ہو رہے ہیں، یہ نہیں کہا. انہوں نے بھی یہ بتایا کہ ہم کو مرنا منظور ہے لیکن دامن مصطفیٰ چھوڑنا منظور نہیں. اللہ تو میرے عزیز محترم، کربلا کا پیغام سمجھو. کربلا کا پیغام یہ نہیں ہے بھانگڑا ڈال دیا، ناچ دیا اور گا لیا. یہ کربلا کا پیغام نہیں ہے. کربلا کا پیغام یہ ہے کہ کلمہ حق بلند کرو، برائی اگر ہو رہی ہے اس کو مٹانے کی کوشش کرو، نیکیوں کو پھیلاؤ. کربلا کا پیغام یہ ہے کہ چاہے خون بہ رہا ہو، نیزے اور بلم مارے جا رہے ہوں، قرآن کی تلاوت مت چھوڑو. آپ نے دنیا میں ایسا کہیں منظر دیکھا ہے
ہم اور آپ تو بڑے آرام سے پنکھے کے نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں. جب گرمی لگتی ہے ہم بھی جب قرآن شریف یاد کرتے ہیں تراویح میں سلانے کے لیے، تو گرمی کا موسم اگر ہوتا ہے پنکھا چلاؤ گرمی ہو رہی ہے، پنکھا چلاؤ گرمی ہو رہی ہے، بجلی چلی گئی ہے، کیا ہو گیا یہ خدا کا کیا غضب ہے. دیکھو بجلی والے بل برابر بھیج دیتے ہیں، اور بل اگر وقت پر ادا نہ ہو تو کریکشن کاٹ دیتے ہیں، لیکن لوڈ شیڈنگ کرتے رہتے ہیں. اس لوڈ شیڈنگ کا کوئی حساب نہیں لیتا. یہ سب راشی کہ یہ ایسی کہ راشی رشوت خور افسر شاہی. ہندوستان کو بجلی بھیجنا چاہتے ہیں، ہندوستان کو بجلی بیچنا چاہتے تھے پہلے 2-3 سال پہلے کی بات ہے. تو اس نے کہا کہ یہ تو مہنگی ہم نہیں لیتے. ہندوستان کو بجلی بیچتے ہیں اور یہاں کے گھروں میں اندھیرا رہتا ہے اور بچے بلکتے رہتے ہیں گرمی. تو کبھی آپ نے یہ منظر دیکھا کہ گرمی ہو، تپتا ہوا ریگزار ہو، تیروں کی بوچھار ہو، اور ایسے میں قرآن کی آواز آ رہی ہو؟ یہ آواز امام حسین کی تھی، قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی. یہ ہے کربلا کا پیغام کہ قرآن کو حرز جاں بنا لو. تیروں کی بارش ہو رہی تھی اور امام علی مقام اللہ کے حضور میں سجدے میں تھے. کربلا کا پیغام یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرو اور اللہ کے غضب سے ڈرتے رہو. نافرمان قوموں پر اللہ رب العالمین کا عذاب آ کر رہتا ہے. نافرمان لوگوں پر اللہ کی ہم نے نافرمانی کی. مشرقی پاکستان اب ہمارے پاس نہیں ہے، بنگلہ دیش بن گیا. یہ اللہ کا عذاب تھا. آج قوم کو ناچنے گانے والوں کی ضرورت نہیں ہے. آج قوم کو وہ مجاہدانہ کردار ادا کرنا ہے جو امام حسین نے میدان کربلا میں کیا اور محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری نے دہلی کے میدانوں میں ادا کیا. اب قوم کو اس کردار کی ضرورت ہے. قوم کو صلاح الدین ایوبی کے کردار کی ضرورت ہے. اور ہم توقع کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس امت مسلمہ سے پاکستان میں ہی اللہ تبارک و تعالی ایک صلاح الدین پیدا فرما دے، شہاب الدین غوری اور محمود غزنوی پیدا فرما دے. دیکھو کیسے کیسے مجاہد جنرل شہاب الدین غوری بادشاہ سو رہا. وہ بادشاہ تھے جن کے دل میں خوف خدا تھا، جو شرابی نہیں تھے، بدکار اور زانی نہیں تھے، خلق خدا کے لیے رحم دل تھے، رعایا کے حال سے باخبر رہتے تھے. اب تو حکمران چوروں کی طرح سے چھپتے پھرتے ہیں، ان کو اپنی جانوں کا خطرہ نظر آتا ہے، لیکن وہ حکمران تھے سبحان اللہ امت کے لیے جاگتے رہتے تھے. امت سوتی تھی اور وہ جاگتے رہتے تھے. وہ حکمران تھے. دہلی کی سرزمین پر ہندوؤں کی حکومت تھی. سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ وارضاہ کو پرتھوی راج چیلنج کرتا رہتا تھا. آپ نے سنا ہے آج کل تو بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں ارے صاحب یہ مولوی لوگوں کا سیاست سے کیا تعلق ہے، ان کو چاہیے بیٹھے اللہ اللہ کریں، حجروں میں رہیں، خانقاہوں میں رہیں، تسبیح پڑھتے رہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ جو بدکردار لٹیرے بیوروکریسی اور افسر شاہی اور حکمران جو اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ دیندار لوگ جو ہیں میدان سے ہٹ جائیں تاکہ ان کو کھل کر عیاشی، بدکاری، ناچنے اور گانے اور ہلہ گلہ کرنے کا موقع مل جائے. لیکن وہ تو علماء ہیں جو بتاتے رہتے ہیں کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، تو چاہتے ہیں رستے سے ہٹاؤ ان کو. آپ کو معلوم ہے اور آپ کو یاد ہوگا بہت سے لوگ کہتے ہیں علماء کا کیا تعلق ہے سیاست سے، حجر میں بیٹھو اللہ اللہ کرو، روزے رکھو، نمازیں پڑھو. بھئی روزے تو رکھتے ہی ہیں، نمازیں تو پڑھتے ہی ہیں، لیکن قرآن کو کون قائم کرے گا؟
قرآن پر عمل کون کرا شادابی عطا فرما، ہمارے دریاؤں میں پانی اور اس میں روانی عطا فرما، پاکستان میں ہریالی اور کھیتیوں میں سرسبزی اور شادابی عطا فرما، عالم اسلام پر اپنی رحمت اور برکت عنایت فرما، امریکہ اور روس، یہود اور ہنود، ان کو تباہ و برباد فرما، ان کو ذلیل و رسوا فرما، اور اپنے محبوب کی امت کا بول بالا فرما۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم، صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔